اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ ہماری یوتھ کے بارے میں، کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے سوالات کر رہی ہے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں، اور قدر کے معاملے کے بارے میں، اور جزا اور سزا کے معاملے کے بارے میں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طوفان ہے جو کہ ہماری یوتھ کے اندر برپا ہے. پہلے تو ہم اکا دکا کوئی اس طرح کا کیس دیکھتے تھے، لیکن اب پوری کی پوری آرگنائزیشن بن چکی ہے، ایسوسیشن بن چکی ہے. پاکستان ایتھیسٹ ایسوسیشن میرے خیال میں اس کی 1 ملین کے قریب کچھ فالوورز ہیں. تو اس دروازہ کیوں کھلا ان سوالوں کا، اور ایسی ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہماری جنریشن یہ سوال کر رہی ہے؟ ان کا سوال کرنا غلط بھی نہیں ہے، ہم ان سوالوں کے جواب کیسے دیں، اور ایسا ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ تفصیلاً ذرا بتائیں. اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ یہ سارے سوال جو بچے پوچھ رہے ہیں آج کل وہ فطری سوال ہیں. پہلے بھی بچے یہی سوال پوچھتے تھے، مگر پہلے ماں باپ کو ان کے جواب آتے تھے. اگر علم کا کوئی راہ نہیں، پیسوں کی دوڑ میں لگ گئے سارے، تو ماں باپ جو ہے نا وہ ربی زدنی علما کی بجائے ربی زدنی رزقا بولتے رہتے ہیں ہر وقت. تو بچے جب علم کے سوال کرتے ہیں تو ان کو آتا نہیں، تو بچے پھر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ والا جواب ادھر سے مل رہا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے فلسفہ کلیئر کر کے بتانا کہ کیوں کے آنسر کیا ہیں. نااہلوں کے بچے ہیں وہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں، لا وہ نااہل ہیں یا لاپرواہ ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ بچے کو فلسفے کے اوپر ٹرین کیسے کرنا ہے. میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں، اگر ایک پورے علاقے کوئی سپرویژن نہ ہو اور ایک بچہ چھوڑ دیا جائے کھلا، تو سوال اس کے ذہن میں وہی آتے ہیں جو آج کل کے پاکستانی ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کے بچے کریں. جنون سوال ہیں، وہ بالکل ٹھیک سوال ہیں. جواب نہ ملنے کے اوپر، یا پھر انتہائی نااہل آدمی جو اس وقت مولوی صاحب ہمارا ہے وہ اس طریقے سے وہ جواب، پہلے تو وہ جواب ڈنڈے پہ لکھ کے دیتا ہے، دوسرا وہ جواب غلط لکھا ہوتا ہے ڈنڈے پہ، وہ سینسیبل جواب ہی نہیں دے رہا. ایک تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ کنٹمپریری اسکالرشپ کو کاؤنٹر نہیں کر رہے صحیح طریقے سے مین سٹریم میں آ کے، اور جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں مسجدوں میں خطیب کسی بھی فرقے میں، وہ اپنی اینٹیٹی کا سب سے نااہل بندہ ہے. تو جمعہ خطبے میں جب عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے ہیں. میں ابھی ایک ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دور ایک گاؤں میں، جمعہ کی نماز ہوئی، کشمیر گیا ہوا تھا ایکچولی. میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں. تو شاردہ میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے رکے، تو وہاں پہ مولوی صاحب نے خطبہ پورا نہیں سناؤں گا آپ کو. مولوی صاحب نے خطبے میں یہ پروو کر دیا کہ حوا علیہ السلام نے چونکہ 4 گندم کے دانے تھے، 3 حوا خود کھا گئیں، تو ورثے میں اس لیے عورت کو 1 حصہ ملتا ہے کیونکہ وہ اپنا حصہ جنت میں لے چکی ہے. یہ حالات ہوں اگر پاکستان میں مسجد کے خطیبوں کے، تو ان کے بچوں نے جب یوٹیوب دیکھنی ہے تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ فائن مین اور برائن گرینز نیل ڈی گراس اس طرح کے سوال کریں. اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جا کے عورتوں کو ڈنڈے مارو، کیونکہ انہوں نے اوپر حصہ کھا لیا ہمارا. 2 دانے بانٹے نہیں، 3 حصے خود کھا گئی، تو اس لیے ان کو دنیا میں سزائیں دو. تو ظاہر ڈسوننس کریٹ ہو جائے گی. نااہلوں کے ہاں اس طرح کے مسائل عمومی ہیں. یہ سوال اتنے فطری ہیں کہ ابو حنیفہ بھی ان کے جواب دے رہے تھے، شافعی ان کے جواب دے رہے تھے. مامون رشید کے دور میں جعفر صادق نے جو مناظرے کیے ہیں دہریوں کے، مامون رشید کے دور میں کہاں سے آ گئے جعفر صادق؟ مامون رشید کے دور کے جو علماء ہیں وہ بھی دہریوں کے مناظرے ہوتے رہے. مگر پچھلے 800 سال کی ہسٹری میں تو دہریوں کے سوال ہمارے پاس ہیں. پچھلے 800 دہریوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیے ہیں. سو دیر از سو مچ ہسٹری. اس کا مطلب ہے ہمارے بچے پہلی دفعہ کوئی نئے سوال نہیں لیا، یا پھر ریچرڈ ڈاکنز کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اٹ از ناٹ something new and it is not something which is going to happen for the last time now. یہ ہمارے institution of the masjid is weak, institution of the house is even weaker. That's why ماں باپ بالکل بس لڑکی کی روٹی گول پکانی آ گئی ہے تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے. لڑکے نے اگر 20,000 روپے 50,000 روپے تنخواہ لینی شروع کر دی تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے. تو شادی اس طرح کی کوالیفیکیشن پہ ہوگی تو بچے پھر پاکستان ایتھیسٹک ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر